اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، بیوی کی شرمگاہ میں انگلی ڈالنا کیسا ہے؟ شرمگاہ میں انگلی ڈالنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ شرمگاہ میں انگلی ڈالنے سے غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ کسی نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ پر تری دیکھی جو بہہ رہی تھی تو کیا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ کسی بھی وجہ سے اگر خواتین کو آگے کے مقام یعنی کہ اگلی شرمگاہ سے ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ میاں بیوی کا آپس میں بات کرتے ہوئے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شرمگاہ سے سفید پانی کے قطرے نکلتے ہیں، تو کیا اس صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسر پکڑ کر مالش کر کے یا رگڑ کر اس کو فارغ کر سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی اس کی منی نکال سکتی ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگے ہو کر نہائے یا ننگے ہی وضو کیا تو کیا وضو درست ہوگا یا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم بستری میں عورت ڈسچارج نہ ہو تو کیا عورت پر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ یعنی ہم بستری میں شوہر کا انزال ہو جائے مگر عورت ڈسچارج نہ ہو، عورت کو انزال نہ ہو تو کیا عورت پر غسل فرض ہوگا؟ یعنی میاں بیوی نے ملاقات کی، یعنی ہم بستری کی، شوہر کا مقصد پورا ہوا، شوہر فارغ ہو گیا یعنی ڈسچارج ہوا، مگر بیوی کا مقصد یعنی عورت کی منی خارج نہیں ہوئی تو اس سے عورت پر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ اس حوالے سے سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر جب بیوی کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھے اور ختنے کو ختنے سے ملا دے تو غسل واجب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرمگاہ سے شرمگاہ مل جائے تو غسل فرض ہوگا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو گیا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو گیا۔ شرمگاہ ملنے سے شوہر بیوی دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسر پکڑ کر مالش کر کے یا رگڑ کر اس کو فارغ کر سکتی ہے، یعنی اس کی منی نکال سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہاتھ سے منی نکالنا ناجائز اور مکروہ تنزیہی کہا گیا ہے، پھر چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا اپنی بیوی سے کروائے، اس لیے اس کام سے بچنا چاہیے، اور اگر آپ سے یہ کام ہو گیا ہے تو پھر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ بیوی کی شرمگاہ میں انگلی ڈالنے سے غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کی شرمگاہ میں انگلی داخل کی تو عورت کا وضو ٹوٹ گیا، خواہ انگلی پر کپڑے کی آڑ ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ جب انگلی نکلے گی تو اس پر نجاست ضرور لگی ہوگی اور خروج نجاست ناقص وضو ہے۔ البتہ اگر انگلی فرج یعنی گول سوراخ کے اندر نہیں گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عورت اگر خود اپنی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے لیکن منی نہ نکلے تو کیا اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ اگر عورت اپنی شرمگاہ میں خود انگلی داخل کرے شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، لذت حاصل کرنے کے ارادے سے، تو اب چاہے اسے انزال ہو یا نہ ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، اس پر غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ عورت نے اپنی شرمگاہ میں انگلی شہوت، جوش اور لذت حاصل کرنے کے لیے ڈالی ہے، تو منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے، اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ شہوت نہیں ہوئی، کوئی جوش نہیں تھا، کوئی لذت حاصل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی اس طرح کے گندے خیالات بھی نہیں تھے، اور عورت نے بغیر شہوت کے شرمگاہ میں انگلی داخل کر دی، یا پھر کوئی دوائی داخل کرنے کے لیے شرمگاہ میں انگلی ڈال لی۔ اگر اس طرح انگلی شرمگاہ میں داخل کی ہے تو اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ بغیر شہوت کے اور کسی دوائی کی غرض سے انگلی داخل کی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر عورت نے خود شہوت، جوش اور لذت حاصل کرنے کے لیے شرمگاہ میں انگلی ڈالی، یا پھر شوہر نے جوش کے ساتھ، شہوت کے ساتھ لذت حاصل کرنے کے لیے عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈالی، تب بھی اگر عورت کو انزال ہو یا نہ ہو،
منی نکلے یا نہ نکلے تب بھی عورت پر غسل واجب ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں چاہے عورت خود انگلی داخل کرے یا شوہر بیوی کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے، جو شہوت اور لذت کے ساتھ داخل کرے گا تو عورت پر غسل واجب ہو جائے گا۔ محترم سامعین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں بات کرتے ہوئے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شرمگاہ سے سفید پانی کے قطرے نکلتے ہیں، تو کیا صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بیوی کے ساتھ بات کرنے سے یا غلط قسم کی تصویر پر نظر پڑ جانے سے یا ذہن کے اندر غلط قسم کے خیالات آ جانے سے عام طور پر ان صورتوں میں انسان کی مزی خارج ہوتی ہے، منی خارج نہیں ہوتی۔ مزی کے خارج ہو جانے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر منی بھی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو مزی اور منی کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ مزی اس پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت شرمگاہ کے سرے پر لیس دار چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں۔ اس کے خارج ہونے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ منی اس پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے ساتھ لذت، جوش اور ٹپک کے ساتھ شرمگاہ سے جو پانی خارج ہوتا ہے اسے منی کہتے ہیں۔ اس کے خارج ہو جانے سے غسل فرض ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کی مزی خارج ہوئی ہے یا منی۔ اگر مزی خارج ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر منی خارج ہوئی ہے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ نماز کے دوران نماز میں پخانہ کے مقام سے کیڑا باہر نکل آئے تو کیا نماز اور وضو ٹوٹ جائے گا؟ لہٰذا نماز نہ ہوگی۔ کوئی سلانے رحم کی مریضہ عورت نماز یا تلاوت کے دوران کچھ وقفے سے کھال کے اندر انگلی سے چھو کر دیکھ لیا کرے کہ آیا پانی نکلا ہے یا نہیں، اور اگر اس نے اسی طریقہ سے دیکھا مگر جگہ بالکل پاک تھی، شرمگاہ دیکھنے اور چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ آگے گول سوراخ کے اندر انگلی داخل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ انگلی کے اندر اندرونی نجاست بھی باہر آئے گی۔ کسی نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ پر تری دیکھی جو بہہ رہی تھی، وہ دوبارہ وضو کرے، اور اگر اس کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ ہے کیا، یعنی صرف وہم سا ہو، حقیقت میں کچھ نہ ہو، تو توجہ نہ دے اور شیطانی وسوسہ سمجھ کر نظر انداز کر دے۔ پخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر خواتین کو آگے کے مقام سے ہوا نکلے، جیسا کہ کبھی بیماری سے ایسا ہوتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر آگے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا یا کنکری وغیرہ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شوہر کے ہاتھ لگانے یا چھونے سے یا یوں ہی خیال کرنے سے اگر آگے کے مقام سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب یا مزی کا قطرہ سوراخ سے باہر نکل آیا لیکن ابھی اسی کھال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے، تب بھی وضو ٹوٹ گیا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے لیے کھال سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔